سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آیت اللہ خامنہ ای کو کل پہلے ہی وار میں نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ان کی شہادت کی تصدیق کیسے ہوئی؟ اس حوالے سے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ تہران میں کمپاؤنڈ پر بمباری کے بعد آیت اللہ خامنہ ای کی لاش ملبے سے برآمد کی گئی۔ ان کی لاش بم کے زخموں سے چھلنی تھی۔ خامنہ ای کی لاش کی تصاویر صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ان کے قتل کے ثبوت کے طور پہ دکھائی گئی۔ امریکی نیوز ادارے ایکزیوس نے لکھا کہ ہفتے کی صبح جب اسرائیلی بم تہران میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ پر گرے تو اس وقت وہ اپنے قریبی مشیروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ وہ اس چیز سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس آپریشن کی تیاری دسمبر کے آخر میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر سے فلوریڈا میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ایران پر پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ 14 جنوری کو ہی ایران پر حملے کا حکم دینے والے تھے، لیکن آخری لمحے میں انہوں نے فیصلہ بدل دیا اور اگلے چند ہفتوں میں موساد کے ڈائریکٹر نے 2 بار واشنگٹن کا دورہ کیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ اور اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا۔ یہ سب مل کر آپریشن ایپک فیوری اور رورنگ لائن کی تیاری کی گئی اور جنیوا میں ہونے والے مذاکرات سے ایک ہفتہ پہلے ہی 28 فروری کا دن حملے کے لیے طے کر لیا گیا تھا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ خامنہ ای کو اس آپریشن کا شک نہ ہو۔ اگر شک ہوا تو وہ زیر زمین چلے جائیں گے۔ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس افسر کے مطابق ایکزیوس نے اپنی ایک خبر میں پہلے ہی خامنہ ای کو قتل کرنے کا امکان کا ذکر کیا دیا تھا، جس نے آپریشن کے منصوبے سازوں کو تو پریشان کیا تھا، لیکن اس خبر کے باوجود ایرانی رہنما اپنی معمول کی سرگرمی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے۔ ایکزیوس کی خبر کے مطابق جب امریکی مذاکرات کار جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکاف جمعرات کو جنیوا گئے تو انہیں پہلے ہی شک تھا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہونے والا ہے، پھر بھی وہ ملاقات کے لیے گئے تاکہ ایران کو یہ گمان ہو کہ سفارتکاری اب بھی جاری ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے ایکزیوس کو بتایا کہ مذاکرات کے دور کے بعد صدر ٹرمپ کو بتایا گیا کہ ایران صرف وقت ضائع کر رہا ہے، معاہدے کے لیے ان کی تجویز میں کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے۔ جنیوا مذاکرات کے بعد عمانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے کو مؤخر کرانے کی کوشش کی، مگر صدر ٹرمپ پہلے ہی حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ہفتے کی صبح سپریم لیڈر خامنہ ای نے امریکی اور اسرائیلی منصوبہ سازوں کے اندازے کے عین مطابق حسب معمول اپنے مشیروں کی میٹنگ بلائی۔ اسی وقت تہران میں ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام کی 2 اور میٹنگز بھی چل رہی تھی اور چند منٹ بعد تینوں مقامات پر ایک ساتھ حملہ کر دیا گیا۔